اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام زنجیر عدل کے ساتھ میں ہوں شاداب ریاض اور میرے ساتھ موجود ہیں فیض اللہ خان نیازی ایڈوکیٹ صاحب۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ کل سماعت تھی اور کل سماعت کے دوران چیف جسٹس کی سربراہی میں جو بینچ سماعت کر رہا تھا، عمران خان صاحب وہاں پیش ہوئے۔ ان کی جانب سے ضمنی جواب بھی جمع کروایا گیا، کیونکہ پچھلی پیشی پہ جو جواب جمع کروایا گیا تھا اس سے عدالت مطمئن نہیں تھی، اس لیے عدالت کی جانب سے ایک اور موقع دیا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ وہ درست جواب جمع کروائیں، لیکن کل کے جواب سے بھی عدالت مطمئن نظر نہیں آئی۔ فیض اللہ صاحب، توہین عدالت کی کارروائی، توہین عدالت کا معاملہ ہے، اس سے پہلے کئی مثالیں موجود ہیں۔ دانیال عزیز صاحب، طلال چودھری صاحب، نہال ہاشمی صاحب، یعنی کہ سیاستدان جو ہیں ان کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ توہین عدالت کے کیس میں ان کو سزا بھی دی جا سکتی ہے، چاہے وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں۔ کیس ثابت ہونے کی صورت میں عدالت کر سکتی ہے، کیونکہ نظیریں موجود ہیں، اس میں مثالیں موجود ہیں کہ اس سے پہلے بھی جن کے میں نے نام لیے سیاستدانوں کو سزا دی گئی۔ جی فیض، یہ پریسیڈنٹس کافی زیادہ ہمارے پاس ہیں، اور اس میں عدالت کی طرف سے اس کارروائی کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ عدالت نے بادی النظر اس جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی اس کو کنٹیمپٹ سمجھا تھا، جس کے علاوہ عدالت نے پھر بھی خان صاحب کو بار بار موقع دیا کہ وہ کسی قسم کی معافی کر لیں اور اس مسئلے کو نپٹا دیں، اس کیس کو نپٹا دیں، کیونکہ ورنہ ان کے خلاف جو کارروائی ہے، جو اس کا انجام ہے، وہ ان کے لیے کوئی زیادہ اچھا نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں، آپ نے ابھی شاداب صاحب یہ بات بولی ہے کہ خان صاحب کی جانب سے دوسرا جواب جو ہے وہ جمع ہوا ہے۔ آج تک یہ پہلی مثال ہی دیکھی ہے کہ جب عدالت نے کسی کو یہ کہا ہے کہ آپ جواب جو ہے اپنا وڈرا کر کے ایک اور جواب فائل کر دیں اور اس کو ذرا بہتر کر کے فائل کر دیں، تو یہ بالکل واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور یہ جو بینچ ہے یہ عمران خان صاحب کو ذرا ایک نرم رویہ اختیار کر رہے تھے۔ اور اب جو تنقید ہو رہی ہے عدالت کے اوپر کہ یہ عدالت بڑی غصے میں تھی اور عدالت بڑی اگریسو تھی، یہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ عدالت نے آپ کو ایک دفعہ آپ نے رپلائی جمع کروایا، عدالت نے آپ کو کہا کہ جی یہ رپلائی واپس لے کے ایک دفعہ پھر کر دیں۔ سمجھنے والے تو بات سمجھ گئے تھے کہ عدالت نے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ معافی مانگ لیں تاکہ ہم آپ کو جانے دیں اور اس مسئلے کو آگے لے کر نہ چلیں۔ لیکن پھر بھی خان صاحب کے جب دوسرا جواب جمع ہوا تو اس کے اندر بھی انہوں نے وضاحت پیش کی اپنے بیان کے بارے میں، لیکن انہوں نے کسی قسم کی معافی جو ہے وہ نہیں مانگی، نہ ہی ان کے رویے سے کسی قسم کی جو کیا نام ہے، ایک جو کیا کہتے ہیں اس سے، کسی قسم کے بھی ان کے رویے سے آپ کو یہ نہیں نظر آتا کہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ انہوں نے یہ بات پھر سے ایک دفعہ جلسے میں دہرائی، انہوں نے بار بار کہا کہ مجھے جیل بھیج دیں گے تو میں اور زیادہ خطرناک ہو کر باہر آ جاؤں گا۔ تو دیکھیں، یہ سارا کچھ جو ہے یہ نہیں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے نہ تو لکھ کے معافی دی عدالت کو، نہ اپنے رویے سے معافی دکھائی عدالت کو، اور اس کے بعد جو وضاحت پیش کی جا رہی ہے اس کے بعد ابھی بھی جو عدالت کا شارٹ آرڈر آیا جو کل چیف جسٹس صاحب نے سنایا، اس پہ بڑے واضح طور پہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ابھی بھی جس دن چارج فریم ہونا ہوگا، اگر اس دن آپ نے معافی مانگ لی تو ہم اس معافی کو کنسیڈر کر لیں گے۔ تو یہ موقع دیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو، لیکن وہ شاید اس مسئلے کی جو سنجیدگی ہے اور جو اس مسئلے کی گریوٹی ہے اس کو سمجھ یا تو سمجھ نہیں پا رہے۔ خان صاحب ایک سیاستدان ہیں، ایک سیاسی جماعت کے چیئرمین ہیں، ان کے لاکھوں کی تعداد میں فالوورز ہیں۔ اس سچویشن کے اندر اگر وہ معافی مانگتے ہیں تو شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میرا سیاسی طور پر نقصان ہوگا۔ وہ معافی نہیں مانگ رہے تو وہ اپنے آپ کو عدالت جو ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ان سے اوپر سمجھ رہی ہیں۔ عدالت کے سامنے معافی مانگنا کوئی کمزوری کی نشانی نہیں ہے۔ عدالت کے سامنے معافی مانگنا، غلطی تسلیم کرنا جو ہے وہ کمزوری کی نشانی نہیں ہوتی، وہ بڑے پن کی نشانی ہوتی ہے۔ وہ کیا دیکھیں، میں صرف آپ کی جو یہ بات ہے کہ وہ اپنا پولیٹیکل نیریٹو لوز کر جائیں گے، وہ صرف پولیٹیکل نیریٹو تب لوز کریں اگر ان کا پولیٹیکل نیریٹو ہی یہی ہے کہ میں عدالتوں سے اوپر ہوں، اور اگر تو وہ ان کا پولیٹیکل نیریٹو ہے تو اچھی بات ہے وہ لوز کر جائیں، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر عدالتوں کے اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے۔
خان صاحب جو ہیں وہ اسی طرح عدالتوں کے ماتحت ہیں جس طرح باقی سارے عدالتوں کے ماتحت ہیں. صرف ایک بندہ جس کی بہت زیادہ پولیٹیکل فالوئنگ ہو اور بہت زیادہ فالوورز ہوں, اگر اس کو عدالت جو ہے وہ مختلف طریقے سے ٹریٹ کرنے لگ جائے تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایوری ون از ایکول بیفور دا لا, وہ ختم ہو جاتا ہے. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ دانیال عزیز صاحب اور طلال چودھری صاحب کل عدالت میں جب حامد خان صاحب دلائل دے رہے تھے تو ان کا بھی ذکر آیا تھا. کہا یہ گیا تھا کہ کرمینل کانٹیمپٹ ہے یہ. اچھا, اب یہاں پر تھوڑا سا میں کنفیوز ہوں, یہ کرمینل کانٹیمپٹ کیا ہوتی ہے؟ کانٹیمپٹ تو کانٹیمپٹ ہوتی ہے میرے ذہن میں. دیکھیں, کنٹیمپٹ جو ہے اس کی 3 اقسام ہیں. ایک سول کنٹیمپٹ ہوتی ہے, ایک جوڈیشل کنٹیمپٹ ہوتی ہے اور ایک کرمنل کنٹیمپٹ ہوتی ہے. اب ان 3 کا مطلب کیا ہے؟ سول کنٹیمپٹ ہوتی ہے جب عدالت کوئی آرڈر دے, عدالت کوئی حکم جاری کرے یا آپ عدالت کے سامنے کوئی انڈرٹیکنگ دیں, کوئی بیان حلفی دیں اور اب اس کی خلاف ورزی کر دیں یا عدالت کا آرڈر مانے نہیں, تو یہ آ جاتی ہے سول کنٹیمپٹ کے اندر. جو جوڈیشل کنٹیمپٹ ہے وہ آتی ہے, وہ تب ہوتی ہے جب آپ کسی جج جوڈیشری کے ممبر کے بارے میں کچھ اسکینڈلائزنگ بات کرتی ہیں, ان کے کیریکٹر کے خلاف بات کرتی ہیں, تو تب جوڈیشل کنٹیمپٹ ہوتی ہے. کرمنل کنٹیمپٹ ہوتی ہے جب آپ کسی عدالت کے جس کو لیگل ٹرمز میں کہتے ہیں obstructing جسٹس, کوئی ایسی ایکٹ کریں جو جسٹس کو obstruct کرے یا پھر عدالت کو آپ ڈرائیں یا دھمکائیں یا انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کریں, وہ کرمنل کنٹیمپٹ ہوتی ہے. یہ کرمنل کنٹیمپٹ حال ہاشمی صاحب کے اوپر آئی تھی جب انہوں نے وہ اپنا ایک اشتعال انگیز بیان دیا تھا ایک جلسے کے اندر, جو بیان سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے چلا گیا تھا اور ان کو اس کے بعد سزا ہوئی تھی. بیرسٹر احمد پنسوتا صاحب سینئر وکیل ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ وہ ان معاملات قریب سے دیکھتے ہیں اور کافی کیسز کے اندر وہ ان کے وکیل بھی رہے ہیں, شہباز گل صاحب کے بھی وکیل رہے ہیں. جی السلام علیکم بیرسٹر صاحب. اچھا بیرسٹر صاحب, سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب تحریک انصاف کے چیئرمین, توہین عدالت کی کارروائی ان کے خلاف جاری ہے. عدالت کی جانب سے موقع بھی دیا گیا ان کو کہ وہ اپنا جواب جو ہے وہ جس سے عدالت کی تسلی ہو, اس طرح کا جواب وہ عدالت میں جمع کروائیں, لیکن ان کا دوسرا جواب بھی قابل تسلی نہیں تھا, جس کے بعد کل جو ہے وہ سماعت 22 تک ملتوی کی گئی اور چارج فریم کیا جائے گا. آگے اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ شاداب صاحب, میرا اس پہ بیسکلی جو ٹیک ہے وہ یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ کہ کنٹیمپٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹس اے میٹر بٹوین دی کنٹیمنر اینڈ دی کورٹ, سو یہ عدالت اور عمران خان صاحب کے بیچ میں میٹر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو عدالت کی ایکسپیکٹنسی تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب ایک انکنڈیشنل اپالوجی دیں گے, کیونکہ بظاہر نظر آ رہا تھا ان کی باتوں سے, ان کے ویوز سے, لیکن وہ وہاں پر نہیں نظر آئی انکنڈیشنل اپالوجی. اور جو خان صاحب کا ویو تھا وہ بھی بڑا کلیئر تھا کہ میں انکنڈیشنل اپالوجی چھوڑ کے اپالوجی بھی کروں گا, لیکن ججز کی ریفارم کی بات کرنا, ان کے اوپر فیئر کرٹیسزم کرنا, جو کہ اپنی سپریم کورٹ کی ججمنٹس کہتی ہیں, وہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں نہیں آتا. اور اگر خان صاحب بات نہیں کریں گے یا کوئی اور نیشنل لیڈر بات نہیں کرے گا تو یہ بات پھر کون کرے گا؟ بہرحال اس سچویشن پر کیس کھڑا ہے اور فاضل ججز نے سمجھا کہ ان کو موقع دینے کے بعد اب انہوں نے چارج فریم کرنے کی ڈیٹ فکس کر دی ہے. میری ویسے اپنی چونکہ آن گوئنگ پروسیڈنگز ہیں جس پر میں کامنٹ اس طرح نہیں کروں گا کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہو, لیکن میرا اپنا ویو یہ ہے کہ یہ معاملہ اس سے پہلے فیزل آؤٹ کر جائے گا, اس کا کوئی نہ کوئی اچھا مناسب حل نکل آئے گا, کیونکہ بینچ بھی بہت میرے نزدیک ریسپیکٹیبل ججز کا ہے اور دوسری طرف بھی ایک نیشنل لیڈر ہے جس کی ایک فالوئنگ ہے. سو دونوں سائڈز پہ دیکھنا پڑے گا, بہت ساری فیکٹرز کو دیکھا جائے گا اس کیس کو ڈیسائیڈ کرنے میں. اچھا بیرسٹر صاحب, اگر خان صاحب معافی مانگ لیتے ہیں تو کیا ان کو سیاسی طور پر نقصان نہیں ہوگا؟ کیونکہ جو ان کے فالوورز ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کا تو بڑا اگریسو موڈ میں ہوتے ہیں, اور معافی اگر مانگ لیتے ہیں عدالت سے, حالانکہ عدالت سے معافی مانگنا, یہ غلطی کر کے کسی سے بھی معافی مانگنا, یہ ایک بہترین بات ہے جیسے اب آپ بھی بات کر رہے ہیں, تو کیا ان کو سیاسی طور پر نقصان ہوگا؟ معافی مانگنا اس کو رائٹ کوئی نہیں ہے. اگر آپ ان کے دونوں جوابات دیکھیں تو دونوں جوابات میں انہوں نے یہ معافی کا ذکر بھی کیا ہوا ہے اور اندیہ بھی دیا ہوا ہے کہ اگر میرے الفاظ جو ہیں وہ عدالت مجاز کو مناسب نہیں رہے تو میں اپالوجی بھی کرتا ہوں. بٹ وہ ورڈ انکنڈیشنل کے اوپر تھوڑا سا اعتراض ہو رہا ہے اور معاملات ہو رہے ہیں, اور اگر وہ اپالوجائز کر بھی لیتے ہیں تو اس میں ایسی کوئی برائی نہیں ہے. لیگل ٹیم کا تو مشورہ یہ ہے ان کو, بٹ یہ آف کورس ان کا اپنا پرسنل ڈیسیجن ہے, اور عدالت نے بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ انکنڈیشنل اپالوجی والا کیس ہے بھی کہ نہیں, کیونکہ اگر آج عدالت مجاز کے جو ریسپیکٹیبل ممبرز ہیں ان کے اپنے ویوز بھی دیکھیں, جب وہ وکلاء تھے جس میں سے جسٹس بابر ستار صاحب ہیں, ان کا کنٹیمپٹ کے اوپر ایک بڑا کلیئر ویو ہے. جب وہ وکیل تھے تو انہوں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا 2018 میں جس میں کہا تھا کہ ایک ایسا ٹائم آ چکا ہے کہ ججز کو اب اس پاور کو تھوڑا ڈو اوے کرنا چاہیے, جہاں پر اسکینڈلائزنگ دا کورٹ ہو گیا
यहाँ पर जो मातहत अदालत की प्रोटेक्शन की बात हो रही है ना, मैं समझता हूँ कि अगर ये चैप्टर आपको खोलना है तो इस चैप्टर को स्टार्ट करना चाहिए सबसे पहले लॉयर से, जो हमारे प्रेसिडेंट्स हैं बार के, या हमारे जो ऑफिस बेरर्स हैं, जिस किस्म की जबान, और आप तो कोर्ट को कवर करते रहे हैं, उनकी तरफ से इस्तेमाल की जाती है जजेस के बारे में, और जबान ही सिर्फ इस्तेमाल नहीं की जाती, ताले भी लगते हैं, मारे भी पड़ते हैं, बड़ा कुछ होता है, तो उसको भी इसके अंदर शामिल करना चाहिए। उसके साथ साथ जो हमारी सीनियर अदालतों के कई दफा रवैये होते हैं टुवर्ड्स द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसको भी इसमें शामिल करना चाहिए। तमाम पॉलिटिशियंस की, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब और बेशतर लोग हैं, क्योंकि बेंच तो बन ही गया 5 मेंबर बेंच, तो वंस फॉर ऑल उसमें भी सेटल करना है। खान साहब की जो स्टेटमेंट है मेरे नजदीक वो बॉर्डर लाइन स्टेटमेंट है, उसमें मेरे, अगर मैं उस पर कॉमेंट करूँ तो एक ही ऑब्जेक्शनेबल बात नजर आती है कि वो एक खातून जज हैं, और उनके बारे में शायद इस तरह ना बोलना चाहिए था, लेकिन उसमें भी टोन और टेनर का फर्क हो सकता है। जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो तो क्लियरली सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स हैं, अदालती नज़ायर मौजूद हैं जो ये कहती हैं कि आप किसी को लीगल एक्शन का कहते हैं कि मैं जज के खिलाफ एक्शन लेना चाहता हूँ, तो ये तो नहीं हो सकता कि जज के खिलाफ मैं एक्शन ले ही नहीं सकता, ये तो फिर वैसे ही प्रिंसिपल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सो वो एक बॉर्डर लाइन केस है, इसके ऊपर इतना स्ट्रिक्ट रवैया अगर बेंच इख्तियार करेगा तो आई थिंक उसका एक सोशल इम्पैक्ट है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल आदमी है, ये पॉलिटिकल केस बाय एंड लार्ज बन जाता है। और कंटेम्प्ट की पावर पाकिस्तान में अगर आप देखें तो बाय एंड लार्ज सियासतदानों पर ही एक्सरसाइज हुई है। आपके वज़ीर आज़म जो हैं उसकी नजर हुए हैं, आपके मिनिस्टर्स। लेकिन बैरिस्टर साहब, अदालत की तरफ से तो भरपूर मौका दिया गया। जैसे पहला जवाब इन्होंने जमा करवाया था इमरान खान साहब ने, और वो तसल्ली बख्श नहीं था। अदालत ने, आप देखें, बड़ा कम ऐसा होता है कि अदालत दोबारा मौका दे कि नहीं आप बेहतर जवाब तैयार करके लेके आए। तो अदालत की तरफ से तो मैक्सिमम कोशिश की गई कि किसी ऐसी स्टेज पे ना जाया जाए, किसी ऐसी डायरेक्शन में ना जाया जाए कि उन्हें सख्ती जो है अपनानी पड़े। मैं शादाब साहब बड़े, जिसे कहते हैं अदब से, क्योंकि हमारे से तो एक या दो भी संभाले जाती हैं, तो 5 इकट्ठे जजेस हैं, तो मुझे बुला लिया तो मैं तो आपको ही लेके जाऊंगा। सवाल मेरा सर इसमें बड़ा अदालत से एक सिंपल है। मैं कहता हूँ कि उनकी तरफ से भी इस दफा रिलैक्सेशन की जरूरत है। ये बिल्कुल जस्टिस अतर मनीला साहब का बहुत बड़ा पन था कि उन्होंने इनको एक और मौका दिया जो कि अदालत में नहीं दिया जाता। लेकिन मेरी अपना जाती व्यू में यहाँ पर अभी स्टिल जुडिशियल रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ये लेट से डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, इमरान खान 5 साल के लिए इररिलेवेंट हो जाता है, उसका फायदा आपने देखना है कि आपने स्ट्रिक्ट और सेंस ये देखना है कि कंटेम्प्ट कैसे हुई। जब आपका केस बॉर्डर लाइन पर है, या तो कि बड़ी क्लियर ब्लेटेंट कंटेम्प्ट है, या इमरान खान ने ये कहा कि हम आपके लिए जमीन तंग कर देंगे, या इमरान खान ने ये कहा कि हम आपके बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, या इमरान खान, और ये सारी वो मिसालें हैं मैं आपको दे रहा हूँ जो लोगों ने कही और अभी भी रोम अराउंड कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की पावर एक्सरसाइज हुई, बल्कि आपने उनको मिनिस्टर इंटीरियर लगाया कि मजीद इसमें रिफाइन करके हमारे बारे में बातें की जाएं। क्योंकि मैं समझता हूँ ये फिर जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, ये फिर एक सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लोगों को नजर आएगी। सो फिर वंस अगेन इंतहाई अदब से बेंच से मैं ये चाहूंगा कि इस केस को एक टेस्ट एग्जाम्पल जरूर बनाएं, इसमें ये जरूर लिखें कि कंटेम्प्ट की कन्फाइंस क्या है, कब एक्सरसाइज होने चाहिए। और खान साहब को भी ऑन द कॉन्ट्ररी मैं समझता हूँ कि वो ऐसी बात नहीं जिस पर वो खुद बहुत खुश है। उन्होंने बड़ा क्लियरली अपने जो जवाब, सेकंड जवाब दिया, उसको लिखा है कि मैं इस बात पर शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसे नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन साथ साथ जो उसका एक आर्ग्यूमेंट है, जो कि ओवर आर्चिंग आर्ग्यूमेंट है, वो ये है कि अदालती जो मातहत अदालतें हैं उन पर कमेंट कौन करेगा। आप मैं जानते हैं कि मातहत अदालतों में क्या होता है, और इस वक्त जो आपसे बात कर रहा हूँ असूली तौर पर देखी जाए तो जो इमरान खान साहब के स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक तो फिर ये भी कंटेम्प्ट है कि हम मातहत अदालतों की वर्किंग पर भी बात कर सकते। और एक आम शहरी जो है, मैं आपको एक एक्स गवर्नर की मिसाल दे देता हूँ। हमारे उमर चीमा साहब ने मुझे एक दफा मशवरे के लिए बुलाया, तो उन्होंने कहा यार बाकी मशवरे तो मुझे बाद में देना, आज 30 साल हो गए मेरा एक केस चल रहा है सिविल का, उसका कौन वाली वारिस है। सवाल फिर लोगों के उठते हैं, इस फोरम पर लोगों को जवाब चाहिए होता है। वो जवाब जब नहीं मिलता, लोग फ्रस्ट्रेशन में आके बातें करते हैं, वो बातें लीडरों तक पहुंचती हैं, लीडर उसको कन्वे करता है ताकि उस बात को सेंसिटाइज किया जाए, उस बात के ऊपर बात आगे बढ़े। ये नहीं उसका मकसद हो सकता। किसी भी लीडर का अगर मकसद ये है कि अदालतों की डिसरिस्पेक्ट करनी है या उनको स्कैंडलाइज करना है, तो मैं समझता हूँ उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। बट यहाँ पर तमाम नेशनल लीडर्स की, मैं समझता हूँ जो पार्टीज के हैं, उनका ये मकसद नहीं होगा कि अदालतों को गालियां निकाली जाएं या उनके बारे में गलत बात की जाए। मकसद ये होगा कि अदालतों को रिफॉर्म किया जाए और अदालतों को उस जगह पर, स्पेशली मातहत अदालतों को जो कि चीफ जस्टिस साहब का डायरेक्ट कन्फाइन है, डायरेक्ट उनका जो, और साथ साथ उन्होंने ये बात भी की अदालत में कि अगर आप ये बात हमारे बारे में करते तो शायद हम नोटिस ना लेते, मीनिंग देयर बाय कि इस थ्रेशोल्ड पर वो इस चीज को अपने लिए सीरियस ना लेते। तो अगर अपने लिए सीरियस नहीं ले रहे। अच्छा बैरिस्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस वक्त फाजिल बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। इमरान खान साहब का बिल्कुल आपने बताया एक
پارٹی کے چیئرمین ہیں, سینئر پولیٹیشین ہیں, لیکن دوسری جانب ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں, اور پورے پاکستان کے جو ایڈیشنل سیشن جج صاحبان ہیں, یقیناً وہ اس وقت ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور ہوگی کہ یار ہماری کولیگ, ہمارے اگر ہم اس چیز کے اوپر پراپر نہیں ہوتا تو پھر ہمارا فیوچر میں کیا ہوگا. وہ بھی تو سوچتے ہوں کہ عدالت نے تو, بینچ نے تو دونوں کو مطمئن کرنا ہے, ان کو زیادہ تسلی دینی ہے اگر کوئی بھی ڈیسیژن ہوتا ہے تو. منصور علی شاہ صاحب نے, جو ایک ہمارے سٹنگ ہائی کورٹ کے جج ہیں, کیا ان کا نام ہے, قاسم خان صاحب, جو چیف جسٹس صاحب, یہ سٹینڈ کیا تھا تو نیکسٹ ڈے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ممبر بینچ نے سسپینڈ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ معاملے کو مفاہمت سے حل کریں. سملرلی بہت دفعہ چیف جسٹس کے بعد بار کے صدور آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں جی اینٹی ٹیررزم کورٹ میں فون کریں, وکلا کی بیل کروائیں. جسٹس نے فون کیے بھی ہیں اور بیلیں ہوئی بھی ہیں. اسی طرح مزید آگے چلتے ہیں, اور یہ سارے وہ واقعات ہیں جن کو آپ بھی ایم شور کورٹ کور کرتے ہیں تو آپ سنتے ہوں گے. آگے چلتے ہیں اور آپ سنتے ہیں کہ ایسی ایسی بات ہے تو چیف جسٹس ریئیکٹ بھی کرتے ہیں اور اس میں سپورٹ بھی کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک شخص جس کی پارٹی کو اور جو مل کے پاکستان میں 1,40,00,000 ووٹ ہے, ول آف دا پیپل سپریم ہے, اگر وہ شخص بات کر جاتا ہے جو کہ بارڈر لائن بات ہے, جس کا مقصد اچھا ہے, جس کا مقصد ریفارمیشن ہے, اور وہ خود ایکسپلین کر رہا ہے کہ میں نے کوئی اس کو تڑی نہیں لگائی, کچھ نہیں کیا, تو اس کو اگر آپ کنٹیمپٹ میں ایکسرسائز کریں گے پاور, تو پھر لوگوں کا اس سسٹم پر کیا اعتبار رہے گا؟ لوگ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ جناب اگر ایک پارلیمنٹیرین جس کو لوگ الیکٹ کر کے آتے ہیں, جو کہ اصل پروسیس ہے, اس کے بارے میں یہ ٹریٹمنٹ ہے, اور باقی پاکستان میں ہم کالا کوٹ پہن لیں یا ہم جوہر وردی پہن لیں اور جو مرضی بات کریں تو کوئی کسی کو پوچھ نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں یہ چیز یا تو پھر ہارمونائز کر کے ایک جیسی کی جائے, یا پھر یہاں پر ان کو وارننگ ضرور دی جائے اور دے کے اس کو بالکل ڈسپوز آف کیا جائے. سزا دینی بہت ایکسٹریم ہے, بٹ یہ دیکھیں جو پہلے بھی 3 سزائیں ہیں اس میں نہال صاحب کی اور طلال صاحب کی تو سمجھ آتی ہے, بٹ باقی یوسف رضا گیلانی صاحب کی سزا سے بھی میں ایگری نہیں کرتا. ویلکم بیک ناظرین. جی فیض صاحب, بیرسٹر احمد پنسوتا صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی اور انہوں نے بھی ڈیٹیل سے ہمیں بتایا. انہوں نے کہا کہ عدالت کو بھی جو ہے عمران خان صاحب کو بھی انہوں نے کہا کہ ان کی لیگل ٹیم کا تو یہ کہنا ہے کہ معافی مانگ لینی چاہیے, اس کے علاوہ مشورہ جو ہے ان کی ٹیم کا, لیکن ظاہر ہے فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے. پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ کنٹیمپٹ کے حوالے سے ان کے کچھ جو ہے وہ تحفظات ہیں, اور 1,40,00,000 ووٹر ہے عمران خان صاحب کا پاکستان کے اندر. ظاہر ہے ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں, تو ان کے لیے کچھ تھوڑا سا رویہ ہونا چاہیے اس طرح کا کہ ان کو موقع ملنا چاہیے. میرا موقف یہ تھا کہ موقع تو مل چکا. جسٹس اطہر منیلا صاحب سمیت پورا بینچ جو ہے, ان میں سے کوئی بھی ایسے جج صاحبان نہیں ہیں جس کے بارے میں ہم کہا جائے کہ بعض جج صاحبان بھی ہوتے ہیں نا اگریسو میں. ہمارے پاس سابق ادوار کے اندر جیسے جسٹس رمدے صاحب ہوا کرتے تھے, اور وہ غصے میں ہوتے تھے اور وہ پھر کافی ڈانٹتے تھے اس میں اگر کوئی غلطی کرتا تھا اس کو. تو یہ تو بڑے پولائٹ ججز ہیں, 5 جج صاحبان جو ہیں اطہر منیلا صاحب سمیت. احمد بھائی دیکھیں ہمارے بڑے بھائی ہیں, ہم ان سے سیکھتے ہیں, لیکن میں تھوڑا سا اس بارے میں ان سے اختلاف کروں گا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نرم رویے والی بات ہے, عدالت آلریڈی نرم رویہ دکھا چکی ہے. عدالت کے سامنے آپ نے ایک جواب جمع کروایا, عدالت نے کہا کہ یہ جواب آپ کے ذرا تھوڑا سا آپ کو تنگ کرے گا, بعد میں آپ جائیں ایک اور جواب بنا کے لے آئیں. یہ بات پہلے میں نے اپنی پروفیشنل زندگی میں نہیں دیکھی ہوتے ہوئے. یہ کسی کیس کے اندر لازمی, خاص طور پر ایک ایسا کیس جو ایک ہائی پروفائل کیس ہے, اس کے اندر اس طرح کی بات کر دینا, تو عدالت نے واضح طور پر میسج پہنچا دیا تھا. اس بات سے یہ بات ہر کسی کو سمجھ آ گئی تھی کہ عدالت نے ان کا رپلائی دیکھ کے یہ سمجھے کہ اگر تو اس رپلائی کے تحت ہم آگے چلے تو عمران خان صاحب کو سزا ہونے نظر آتی ہے, تو ہم عمران خان صاحب کو ایک موقع دے دیتے ہیں. وہ موقع ہر کسی کو نہیں ملتا. تو پہلی بات تو یہ, اور ابھی بھی جو شارٹ آرڈر ہے اس میں عدالت نے کہا ہے کہ فرد جرم عائد کرنے تک اگر تب وہ معافی مانگ لیتے ہیں ہم تب بھی دیکھ لیں گے, جو کہ عام کیسز میں نہیں ہوتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نرم رویے والی بات ہے وہ نرم رویہ وہاں پہ موجود تھا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مجھے ایک بڑا بنیادی اختلاف ہے اس بات سے کہ جی عمران خان صاحب کا اس کیس کے اندر تھوڑا سا ذرا آپ کو دیکھ کے چلنا چاہیے, کیونکہ عمران خان صاحب ایک بہت بڑے لیڈر ہیں.
تو پھر عمران خان صاحب کل کو جو بھی کرنا چاہے ہم ان کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ بہت بڑے لیڈر ہیں. کل کو پتہ چلے عمران خان صاحب نے کرپشن کیا, ہم چھوڑ دیں کیونکہ بہت بڑے لیڈر ہیں. کل کو عمران خان صاحب کوئی اور جرم کر دیتے ہیں یا کوئی اور کسی جج صاحب کے خلاف پھر سے کوئی اشتعال انگیزی کر دیتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں حملہ کر دو ججوں کے اوپر, تو تب بھی ہم کہیں گے کہ نہیں جی ٹھیک ہے عمران خان صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں, چھوڑ دیں. بہت بڑے لیڈر ہیں, اسی لیے عمران خان صاحب پر یہ ذمہ داری دگنی تھی کہ وہ اپنے الفاظ جو ہیں وہ تول کے بولیں. بہت بڑے لیڈر ہیں, اسی لیے عمران خان صاحب کو کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اب وہ آ کے عدالت سے معافی مانگے اور اپنے 1,40,00,000 یا جتنے بھی انہوں نے ووٹ لیے تھے ان ساروں کو یہ پیغام پہنچائیں کہ عدالتوں کے خلاف بات نہیں کرنی, عدالتوں کا احترام کرنا ہے. یہ بہت بڑے لیڈر ہونے سے عدالتوں کے اوپر عمران خان صاحب کا بھار نہیں آتا. عمران خان صاحب کے اوپر ایک ذمہ داری آتی ہے کہ وہ عدالتوں کے بارے میں, وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے بارے میں جو لفظ بولتے ہیں ان کو تول کے بولیں. یہ بات جو ہے, یہ ذمہ داری اور یہ جو وزن ہے, یہ عمران خان صاحب پہ ڈالنا چاہیے, یہ عدالتوں کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے. اگر عمران خان صاحب کی یہ بات کنٹمپچوس عدالت کو لگتی ہے, جو کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کنٹمپچوس تھی, تو پھر عمران خان صاحب کو اس کو خمیازہ بھگتنا چاہیے اور ان کے سارے ووٹر کو, یہ جتنے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا اور جتنے ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کو یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ جی آپ جتنے بھی بڑے لیڈر ہوں, آپ کی جتنی بھی بڑی فالوئنگ ہو, عدالتوں کی کنٹیمپٹ اگر آپ کریں گے, آپ کے خلاف ان کے جتنے بھی ووٹر ہیں ان کو یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ جتنے بھی آپ بڑے لیڈر ہیں, اگر آپ عدالتوں کی کنٹیمپٹ کریں گے تو پھر آپ کے خلاف کارروائی ہوگی اور آپ کو سزا دی جائے گی. میری نظر میں خان صاحب کو چاہیے کہ اگلی تاریخ پہ عدالت میں جائیں, انکنڈیشنل اپالوجی دیں اور یہ پیغام پہنچائیں عوام کو کہ جی یہ اس طرح کی جو اشتعال انگیز باتیں ہیں عدالتوں کے خلاف وہ نہیں کرنی چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو پروسیڈنگز کل چل رہی تھیں تو چیف جسٹس صاحب نے ایک بات بولی تھی جو ایک جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. چیف جسٹس صاحب نے مکالمے کے دوران یہ بات کی کہ جی اگر وہ جج صاحبہ جن کے خلاف عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے, وہ جج صاحبہ اگر کل کو کہیں باہر پھیری ہوں اور ان کے خلاف کو واقعہ ہو جائے تو پھر, اور اس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ سیاسی مخالفین جو عمران خان صاحب کے ہیں, عمران خان صاحب کے ووٹرز نے اور ان کے سپورٹرز نے ان کے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی کی ہے. تو یہی جب جوڈیشری کے خلاف اگر شروع ہو گیا تو کیا ہم وہ بھی ایکسیپٹ کر لیں گے, وہ بھی ہم کہیں گے کہ نہیں جی بالکل ٹھیک ہے بیہائنڈ یو اسکپر؟ یہ بات نہیں ہوتی. آپ کو کہیں پہ ریڈ لائن ڈرا کرنی چاہیے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اور کورٹس اس ریڈ لائن کے دوسری طرف ہے, جو نعرے لگنے لگ پڑتے ہیں, کوئی فیملی کے ساتھ جائے, عمرے پہ جائے, وہاں نعرے لگ پڑتے ہیں. بالکل یہ تو بالکل 100% درست ہے کہ اگر اس طرح کا خان صاحب ٹرینڈ سیٹ کریں گے اور جوڈیشری کے بارے میں ایسی کوئی بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے, یہ تو پھر خطرناک چیز ہے. بالکل ایبسولوٹلی. اب یہاں پر یہ ہے کہ خان صاحب کی آگے جانے کی اسٹریٹجی جو ہے کیا ہونی چاہیے. وارد اس حد تک میری نظر میں کہ خان صاحب کو اب بیٹھ کے ذرا تھوڑا سا اس پہ ایک ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر ان کو جا کر عدالت کو ایک انکنڈیشنل اپالوجی دینی چاہیے. اس کے ساتھ کسی قسم کی وضاحت نہ دیں, انکنڈیشنلی انکوالیفائڈ اپالوجی جا کے عدالت میں دیں اور عدالت کو جا کے کہیں کہ جی میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں, مجھے معاف کریں. اور میں اس بات پر مجھے آئی ایم شور کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جس طرح کا رویہ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ رکھا ہے وہ اس اپالوجی کو ایکسیپٹ کر کے اور عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں گے. لیکن اگر وہ اپالوجی نہیں ہوتی تو پھر عمران خان صاحب کے خلاف, یہ میری نظر میں یہ عدالت کا فیصلہ ہے, ہم بتا تو نہیں سکتے عدالت کیا کرے گی یا عدالت کو کیا کرنا چاہیے, لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میری یہ ہے کہ خان صاحب نے کنٹیمپٹ کی تھی اور اس کی سزا ان کو مل سکتی. آگے کیا ہوگا؟ 22 تاریخ کو چارج فریم ہو جائے گا, اس کے بعد ذرا ایک ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ لیگل پروسیجر تھوڑا سا بتا دیں, کیونکہ کل سے مجھے بھی کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ 22 تاریخ کو خان صاحب وہاں پیش ہوں گے, اس کے بعد کاروائی لیگل کیا ہوگی وہ ذرا بتا دیں. بالکل. اب 22 تاریخ کو خان صاحب کے خلاف فرد جرم عائد ہونی ہے, چارج فریم ہونا ہے. جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا قانون ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جی اس کے اندر کوئی پورا لمبا مقدمہ نہیں چلنا. وہ یہ بات کرتا ہے کہ اگر عدالت چاہے تو عدالت چارج فریم کر کے اسی دن ایفیڈیوٹس اور ایویڈنس دیکھنے کے بعد اس کا فیصلہ سنا سکتی ہے. تو اس کے اوپر کوئی لمبا مقدمہ نہیں چلنا. میری نظر میں کہ اگر تو خان صاحب اپالوجی 22 تاریخ کو نہیں دیتے تو 22 تاریخ کو فرد جرم عائد ہوگی, ان سے ایفیڈیوٹ مانگا جائے گا. اگر وہ اسی دن ایفیڈیوٹ اپنا بیان دے دیتی ہیں
جو ایویڈنس میں عدالت لے لے گی تو اسی دن عدالت یہ فیصلہ کر دے گی اور خان صاحب کو اس کی سزا یا سنا دے گی یا خان صاحب کے خلاف یہ کنٹیمپٹ جو ہے یہ خارج کر دے گی. لیکن اس میں کوئی لمبا مقدمہ نہیں چلنا جس میں مہینے لگیں گے یا سال لگیں گے یا ہفتے بھی لگیں گے. ایویڈنس جو ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کس نوعیت کی ہوگی؟ اب ایویڈنس جس طرح دیکھیں عدالت کے اندر جب بھی کسی بندے کے خلاف کوئی وہ آتی ہے کسی قسم کا مقدمہ چلتا ہے تو جو پروسیکیوشن ہے وہ پروسیکیوشن اس کے اندر ایویڈنس اپنا پیش کرتی ہے جو اس بندے کے خلاف اس جو خان صاحب کی کنٹیمپٹ ہے اس کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پروسیکیوشن خان صاحب کا جو بیان ہے وہ سامنے رکھے گی جو کہ پہلے سے وہ تو ایک ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے کہ انہوں نے دیا ہے جس کی بیسس پہ شو کاز نوٹس تھا تو وہ کوئی لمبی کاروائی اس حد تک نہیں ہوگی اور پھر خان صاحب کو پاس موقع ہوگا کہ وہ اپنا اگر ڈیفینس کے لیے ایک سٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں. وہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد جو پروسیکیوشن سائٹ سے خان صاحب کی سٹیٹمنٹ رکھی جائے گی اور جو خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آئے گی وہ مد نظر رکھ کر عدالت جو ہے وہ اس کیس میں فیصلہ سنا دے گی. اب وہ فیصلہ 22 تاریخ کو بھی عدالت سنا سکتی ہے. یہ قانون جو ہے وہ عدالت کو اسپیسیفکلی اجازت دیتا ہے. اگر عدالت کو لگے کہ فرد جرم کے بعد کچھ ایک آدھی ڈیٹ دے کر اس کا فیصلہ کرنا ہے تو وہ دے دی جائے گی لیکن اس میں کوئی لمبی کاروائی نہیں نظر آ رہی مجھے. اچھا یہ جو اگر یہ جو معافی کی سہولت ہے یہ کب تک میسر ہے؟ ویسے تو دیکھیں چارج فریم ہونے تک معافی ہوتی ہے. 22 تاریخ کو اگر عدالت چارج فریم کرنا شروع سے کرنے سے پہلے ہی خان صاحب جا کر اپنی معافی ٹینڈر کر دیتی ہیں تو پھر ٹھیک ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چارج فریم کے بعد معافی مانگے تو وہ معافی ایکسیپٹ نہیں ہوتی. نہال ہاشمی صاحب نے بھی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چارج فریم ہونے کے بعد معافی مانگی تھی تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ چارج فریم ہونے کے بعد معافی نہیں ہوتی, ہم یہ معافی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لیکن اس کے اندر کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اگر عدالت نے ایک نرم رویہ دکھانا ہے تو میری نظر میں عدالت اس کو معافی کو تب بھی ایکسیپٹ کر سکتی ہے. یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اب عدالت کرتی ہے یا نہیں وہ عدالت کے اپنے اوپر ہے. بالکل, بہت شکریہ فیض اللہ قاضی صاحب آپ کا. بیرسٹر احمد پنسوتا صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا. اسلام آباد میں مصروفیت تھی ان کی. ناظرین اس جمعے اتنا ہی. آئندہ جمعے نئے ٹاپکس کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ